اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر گیا، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں فلاح کا راستہ نہ پایا۔ بحیثیت قوم یہ ملک اس لیے بنایا گیا کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق یہاں پر نظام قائم ہوگا، انبیاء کے راستے پر چل کر ان کو فالو کر کے ان کی پیروی، ان کی اتباع، ان کی اطاعت کر کے ہماری دنیا بھی حسنات میں ہوگی اور ہماری آخرت بھی حسنات ہوگی، جبکہ دن بہ دن ذلت کا شکار ہوتے چلے گئے، ایک گڑھے سے نکل کر دوسرے گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اللہ نے تو یہ کتاب ہمارے لیے نازل کی ہے، سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہی یہ ہمیں بتاتی ہے، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب نازل کی ہم نے تمہاری طرف، لتخرج الناس، تاکہ تم نکالو لوگوں کو، من الظلمات، ظلمات سے نکالو، الی النور، اور نور کی طرف لے کے جاؤ، باذن ربہم، اپنے رب کے اذن کے ساتھ، الی صراط العزیز الحمید، اس کی صراط کی طرف جو العزیز اور الحمید ہے، اپنے راستوں کی طرف نہ لے کے جاؤ۔ ہم نے دیکھا کہ جو بھی آتا ہے وہ تمام قوم کو اپنے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ خود اللہ کو چھوڑ کر خود الہ بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم ظلمات کے اس بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے اللہ کی کتاب سے رہنمائی نہیں حاصل کی ایز اے قوم۔ بلا شبہ ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے باہر اللہ کے فضل سے بڑا بڑا لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور ہمارے اس پاکستان کے آئین میں بھی آرٹیکل 2 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا دین جو ہے وہ اسلام ہے، سرکاری دین اسلام ہے۔ یہ بھی لکھا ہے آئین کے آرٹیکل 227 میں کہ کوئی بھی قانون پاکستان میں قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ذلت کے سوا تو کوئی دوسرا یہاں پر راستہ نہیں ہے۔ ذلت علی المؤمنین، کیا یہ جو ذلت ہے یہ مومنین کے لیے ہے؟ عزت علی الکافرین، کیا یہ عزت جو ہے یہ کافروں کے لیے ہے؟ یہ سورہ المائدہ ہے۔ اب ہم اپنا اگر انالیسز نہ کریں، اپنا خود گہراؤ نہ کریں، اپنی تباہی کے کاذز کو معلوم نہ کر سکیں، ہم اللہ سے ہدایت کا راستہ نہ مانگیں، نہ پوچھیں، تو ہم تو ان ظلمات سے نہیں نکل سکتے۔ اللہ نے فرمایا ھذا بصائر للناس، یہ قرآن جو ہے بصارت ہے انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، وہدن، اور ہدن ہے، اسی سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں، ورحمتن، اور یہ رحمت ہے، سورہ جاثیہ کی 20 نمبر آیت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے۔ سورہ ابراہیم کی 28 نمبر آیت ہے، الم تری الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو کفر سے۔
اللہ نے تو ہم پر نعمت کی، ہمیں اسلام کے نام پر علیحدہ ریاست دی، لیکن اس کو ان لوگوں نے جو صاحب اختیار تھے ان نے اس نعمت کو کفر سے بدل دیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اتار دیا، پہنچا دیا قوم کو تباہی کے دھانے پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ملت ابراہیم کو چھوڑا۔ اللہ نے ہمیں سورہ نحل کی 123 نمبر آیت میں حکم دیا ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ تم چلو ابراہیم کی ملت پر، ابراہیم کے سسٹم پر، وہ اپروچ، وہ رویہ اپناؤ اپنی زندگی کا جو ہمارے باپ، ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ وہ کسی طرح سے بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ جب کہ ہم اپنا کاز ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں یہی کاز ملتا ہے، یہی وجہ نظر آتی ہے کہ ہر طرح سے شرک سے بھر گیا ہے یہ پاکستان، اور ابراہیم کی ملت کے بجائے آل فرعون اور ملت یہود و نصارہ کا راستہ اپنایا ہے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے اس قوم کو تباہی کے دھانے پر پہنچایا ہے، اس تباہی کے جو لوگ ذمہ دار ہیں۔ سورہ آل عمران کی 11 نمبر آیت ہے، کدأب آل فرعون، فرعون، آل فرعون کے رویے کی طرح، لائک دا بیہیویئر آف دا آل فرعون، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کا رویہ جو ان سے پہلے تھے۔ کیا تھا؟ کذبوا بآیاتنا، کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ جو اللہ کی آیات کو جھٹلانا جو ہے، یہ آل فرعون کا طریقہ رہا ہے۔ آل فرعون اور آل فرعون کا ذکر اللہ نے اس قرآن میں اتنی مرتبہ فرمایا ہے، وہ اسی لیے کہ جس طرح اللہ نے کہا کہ یہ کتاب قرآن جو ہے بصارت ہے انسانیت کے لیے، کہ ہم اس سے سبق سیکھیں، اس ہسٹری سے، اس رویے سے ہم سبق سیکھیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آل فرعون جو ہیں وہ کیا تھے، اور ہماری جو تباہی ہے، ہم کیوں نہیں ظلمات سے نکل کر نور کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم پر کون سی اکاس بیل ایسی چڑھ گئی ہے کہ اس نے ہمارے اس پاکستان کے درخت کو خشک کر دیا ہے اور اس نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں؟ یہ پیراسائٹ کیا ہے؟ کون ہے یہ پیراسائٹ؟ یہ اکاس بیل کو ہم نے معلوم کرنا ہے۔ سورہ قصص ہے، شروع کی آیات دیکھ لیں، تلکا آیات الکتاب المبین۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ آیات ہیں ایسی کتاب کی جو آپ کے لیے ہر چیز واضح طور پر بیان کر رہی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ہے غیر ذی عوج، اس میں کوئی عوج نہیں چھوڑا گیا، کوئی کنفیوژن، کوئی ابہام نہیں ہے اس کتاب میں۔ 3 نمبر آیت ہے، نتلو علیک من نبأ موسیٰ، اللہ ہمیں اس کتاب میں خبر دے رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، وفرعون، اور فرعون کے بارے میں۔ ایک طرف اللہ کے نبی ہیں اور دوسری خبر دے رہا ہے اللہ فرعون کے بارے میں۔ آپ ایسے سمجھیں کہ پاکستان ہم نے بنایا دین اسلام کے لیے، اور دوسرے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں فرعون کی اکاس بیل جو ہے اس نے اپنے پنجے یہاں گاڑ لیے۔ تو اللہ ہمیں خبر دے رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہمارے بابا موسیٰ کے بارے میں جو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، اور فرعون کے بارے میں بے الحق، حق کے ساتھ، یعنی اس کا کچھ مقصد ہے، اللہ ہمیں کچھ سکھا رہا ہے، کچھ بتا رہا ہے۔ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کو، اس قوم کو جو ایمان لاتے ہیں۔ ہم پاکستان میں رہنے والے سب لوگ، ہر آدمی، امیر ہے یا غریب،
ہر شخص کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ مرے، لیکن ہم اس رہنمائی سے محروم ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان میں ایسے ائمہ بنائے، ایسے پیشوا بنائے، ایسے لیڈرز بنائے، یہدون بِأَمْرِنَا، جو رہنمائی کرتے تھے لوگوں کی ہمارے امر کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ، اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ۔ اور اس میں لوگوں کا بھی بڑا قصور ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی پریورٹی نہیں دیں گے اور ہم اپنی خواہشات کو ہی اپنا الہ رکھیں گے تو کبھی بھی اس ظلمات سے نہیں نکل سکیں گے۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا کام ہے کہ ان لوگوں کو کہیں کہ ہماری رہنمائی اس کتاب کے ساتھ، ان آیات کے ساتھ کرو۔ ہم اور ابھی کسی چیز پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی شخص آ جائے اور وہ ہمیں اپنا سبق پڑھائے، اپنا منشور دے، ہم اس پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی آیات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، جبکہ یہ اپنی قانون سازی کرتے ہیں اور اس قانون سازی میں اپنی ضرورت کے مطابق ترمیم کرتے ہیں۔ عوام پستے چلے جا رہے ہیں اور یہ پھلتے پھولتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے اگر اس تباہی سے نکلنا ہے تو۔ سورہ فرقان کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو عباد الرحمن ہے، رحمان کے بندے، جب ان کو اللہ کی آیات کے ساتھ بھی نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، سوچتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، انشور کرتے ہیں، یقین دہانی اپنی کرتے ہیں کہ کیا ہم غلط راستے پہ۔ راستہ وہی پوچھتا ہے جس کو درست راستے پہ جانا ہے۔ 4 نمبر آیت ہے سورہ القصص کی، اِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا۔ فرعون جو تھا وہ علا بن گیا تھا زمین میں، اس نے اپنے آپ کو علا بنا لیا تھا۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا، اور جو اس کی قوم تھی، جو عوام تھی، جو لوگ تھے زمین میں، ان کو اس نے گروپوں میں، پارٹیوں میں، ممالک میں تقسیم کر دیا تھا۔ ڈیوائیڈ اور رول، تقسیم اور حکمرانی کا قانون کیسے کر دیا تھا یہ ہم بعد میں دیکھیں گے، اگلے بیان میں، آگے جو بیانات آئیں گے ان میں ہم اس کو سمجھیں گے تاکہ ہم اس سے اپنی رہنمائی حاصل کریں۔ لیکن فرعون جو ہے وہ خود علا بن گیا تھا زمین میں۔ ان آیات کو، اس نقطے کو آپ غور کریں اور اس سے اگلی بیان میں انشاءاللہ ہم اس لفظ علا کو سمجھتے ہیں اور اس کی وضاحت اللہ کی کتاب قرآن سے دیکھتے ہیں۔ خذ الکتاب بقوۃ، اس کتاب کو بھی آپ مضبوط پکڑ لیں۔